بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم کتاب العقائد پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل کتاب العقائد سے حشر کا بیان اور قیامت کی چند نشانیاں پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حشر کا بیان۔ جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے، اس کے پورے ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ دنیا میں چاہے کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے، ہر چیز ایک مقرر مدت کے لیے ہے۔ جب اس کی عمر مکمل ہو جاتی ہے، جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ اس کے پورا ہونے کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی۔ جس طرح دنیا کی چیزیں عمر پورا ہونے کے بعد فنا ہو جاتی ہیں، اسی طرح دنیا بھی اس کے عمر کے پورے ہونے کے بعد فنا ہو جائے گی۔ زمین و آسمان، آدمی، جانور، کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کسے کہتے ہیں؟ جس دن دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، اسے کہتے ہیں قیامت۔ جیسے آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، موت کے سکرات، نزعہ کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی بندہ جب مرتا ہے تو اس سے پہلے موت کی چند علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، چند نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ بیماری میں شدت ہو جاتی ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے، موت کے سکرات ہوتے ہیں۔ اس طرح نزعہ کی حالت جو ہے یہ بیماری کی نشانی ہے، علامت ہے۔ ایسے ہی قیامت سے پہلے علامات ہیں، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے بھی بہت ساری نشانیوں کا ظہور ہوگا، بہت ساری علامات کا ظہور ہوگا۔ اب قیامت کی چند نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں۔ قیامت کے آنے سے پہلے دنیا سے علم اٹھ جائے گا، عالم باقی نہ رہیں گے۔ دنیا میں عالم کا کم ہونا، علم کا اٹھ جانا قیامت کی نشانی ہے۔ اب غور کریں، اب علماء کی کتنی کمی ہے۔ بڑے بڑے علماء دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کریں۔ قیامت کے آنے سے پہلے دنیا سے علم اٹھ جائے گا، عالم باقی نہ رہیں گے، جہالت پھیل جائے گی۔ آج کل دیکھیں جہالت کتنی پھیلی ہوئی ہے، چاہے گاؤں ہو، شہر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک میں جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ بدکاری اور بے حیائی زیادہ ہوگی، عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ جائے گی۔ دیکھیں یہ جو نشانیاں ہیں، اگر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ بدکاری کی بات تو پوچھے ہی مت، بے حیائی اور بدکاری اتنی بڑھ گئی ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کس طرح بڑھ گئی ہے۔ بے حیائی اور بدکاری کا بڑھ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بڑے دجال کے سوا 30 دجال اور ہوں گے۔ جو بڑا دجال ہونے والا ہے، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، ایسے دجال کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا، یعنی سچ کو چھپانے والا۔ تو جس جھوٹے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے وہ بڑا دجال ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 30 دجال اور ہوں گے۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ بڑے دجال کے سوا 30 دجال اور ہوں گے۔ ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ہر دجال یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، باوجود یہ کہ حضور پرنور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کے بعد بڑے دجال کے علاوہ تقریباً 30 دجال ایسے آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت نبی پاک پر ختم ہو چکی۔ ان میں سے بعض دجال تو گزر چکے، یعنی بعض دجال گزر چکے ہیں، جیسے
مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، مرزا علی محمد باب، مرزا علی حسین بہاءاللہ، مرزا غلام احمد قادیانی اور بعضے اور باقی ہیں، یعنی اور کچھ لوگ باقی ہیں، اور جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تقریباً 30 دجال ہوں گے، ان میں سے کچھ دجال ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، اور کچھ باقی ہیں جو ہوں گے، پیدا ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ بعض اور باقی ہیں وہ بھی ضرور ہوں گے، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال ہوں گے، اور یہ نشانیاں تقریباً احادیث سے ثابت ہیں، تقریباً نشانیاں احادیث سے ثابت ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیب دانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دی ہیں وہ ہونی ہی ہے۔ خیر، مال کی کثرت ہوگی۔ آج دیکھیں، کل تک جو فقیر تھے اس کے پاس بھی آج ڈھیروں مال ہے، یعنی آج تقریباً ہر ایک کے پاس مال ہے، ٹھیک ہے۔ مال کی کثرت ہوگی، آج مال کی کثرت ہے۔ عرب میں کھیتی، باغ، نہریں ہو جائیں گی۔ عرب میں کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی، اس طرح باغ وغیرہ بھی نہیں ہے، نہریں بھی نہیں ہیں، لیکن قیامت کے قریب عرب میں کھیتی ہوں گی، باغ اور نہریں بھی ہو جائیں گی۔ دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا۔ کہا گیا ہے کہ آخری وقت میں قیامت کے قریب دین پر قائم رہنا، ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے کہ اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ رکھنا۔ وقت بہت جلد گزرے گا، اس کا احساس آپ بھی کر رہے ہوں گے۔ آج کل آپ دیکھیے وقت کتنے جلدی گزر رہا ہے، کتنے جلدی 1 سال ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وقت کا جلدی گزرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ زکوٰۃ دینا لوگوں کو دشوار ہوگا، لوگ ٹیکس تو دیں گے، اس طرح دنیا دار جو بھی قوانین ہیں، دنیا کے جو بھی قوانین ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے سرکار کو تو پیسہ دیں گے، گورنمنٹ کو تو پیسہ دیں گے، لیکن زکوٰۃ دینا ان کے لیے دشوار ہوگا۔ 5,000 زکوٰۃ ہو جائے تو بہت لگتا ہے۔ خیر، زکوٰۃ دینا لوگوں کو دشوار ہوگا، لوگ بہت کم زکوٰۃ دیں گے۔ علم کو لوگ دنیا کے لیے پڑھیں گے۔ آج دنیا میں پڑھنے والے بہت سارے ہیں، لیکن جو بھی علم حاصل کرتے ہیں تقریباً زیادہ تر لوگ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اور بعض علماء بھی ایسے ہیں جو نعوذ باللہ قرآن و حدیث کو بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء سے بچائے۔ قرآن و حدیث صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، علم دین کو عام کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل رزق کا انتظام فرمائے گا۔ علم کو لوگ دنیا کے لیے پڑھیں گے، مرد عورتوں کی اطاعت کریں گے۔ آج دیکھیے مرد عورتوں کی اطاعت کر رہے ہیں، عورتوں کی بات میں آ کر ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کو مارتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی زیادہ ہوگی، شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے، جسے دیکھیے تقریباً جو بھی نوجوان ہوتے ہیں، اکثر نوجوان شراب پیتے ہیں۔ مسلمانوں کے بھی بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ آپ شہروں میں چلے جائیے اور دیکھیے جو بھی کالج اور اسکول کے نوجوان ہیں، جو کالج میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، عام طور پر شراب کی عادت ہوتی ہے، عام طور پر وہ شراب پیتے ہیں۔ 100 میں سے شاید 10 ہی لوگ ایسے ہوں گے جو شراب نہیں پیتے ہوں گے۔ خیر، شراب نوشی بہت زیادہ ہو جائے گی، شراب پینے والوں کی بہت زیادہ تعداد ہو جائے گی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ شراب نوشی کا عام ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نااہل سردار بنائے جائیں گے، جو سردار بننے کے لائق نہیں ہیں وہ سردار بنائے جائیں گے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کیے جائیں گے جو اس عہدے کے قابل نہیں ہیں۔ آج دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے لوگ پرائم منسٹر بن رہے ہیں، نہ جانے کون کیا بن رہا ہے۔ اس طرح آپ گاؤں میں دیکھیے کیسے لوگ سردار بن رہے ہیں۔ عام طور پر اگر آپ غور کریں گے، گاؤں میں سردار وہی ہوتے ہیں جو زیادہ ناانصافی کرتے ہیں،
سب کی بات نہیں کرتا، لیکن زیادہ تعداد اس طرح ہوتی ہے کہ جو سردار ہوتے ہیں عام طور پر وہ ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، بس پیسہ ہے، کچھ زیادہ مالدار ہیں تو سردار ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ سرداری کے لائق نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ۔ نہر فرات سے سونے کا خزانہ کھلے گا، نہر فرات سے سونے کا خزانہ کھلے گا، سونے اس سے نکلیں گے۔ زمین اپنے دفینے اگل دے گی، زمین میں جو سونے، جواہرات، چاندی وغیرہ جو بھی ہیں، زمین سب کو اگل دے گی۔ اب دیکھیے جگہ جگہ سے خزانے نکل رہے ہیں۔ امانت غنیمت سمجھی جائے گی، اگر کوئی بندہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھ کر کے جائے گا کہ بعد میں آ کر کے میں لے لوں گا، بطور امانت رکھے گا، لیکن امانت کو لوگ غنیمت سمجھیں گے اور واپس نہیں کریں گے، اسے ہڑپ کر لیں گے۔ مسجدوں میں شور مچیں گے، ابھی دیکھیے آج کل مسجدوں میں لوگ آتے ہیں، ایسے تو نمازی آتے ہی نہیں، آتے ہیں تو دنیا کی باتوں میں لڑتے رہتے ہیں، جمعہ میں آتے ہیں تو شور و شرابہ مت پوچھیے۔ مسجدوں میں شور مچیں گے، فاسق سرداری کریں گے، یہ ہوتا ہے آج کل، سردار عام طور پر فاسق ہی ہوتے ہیں، فاسق لوگ سرداری کر رہے ہیں۔ فتنہ انگیزوں کی عزت کی جائے گی، جو بندہ فتنہ پھیلانے والا ہوگا، جو فتنہ پرور ہوگا، جو فتنہ کو عام کرنے والا ہوگا، لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے۔ جو بھائی ہوتا ہے، جو بڑا بھائی ہوتا ہے، جو ڈان ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور وہی زیادہ فتنہ پھیلاتا ہے۔ گانے باجے کی کثرت ہوگی، آپ دیکھیے اب آج کل کے نوجوان ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، کسی کا ہی موبائل لے کر کے دیکھ لیجیے، تقریباً 90% سے زیادہ لوگوں کے موبائل میں آپ کو گانا مل جائے گا، اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ گانے کے عذاب سے بچائے اور گانے کی نحوست سے ہمیں بچائے۔ گانے باجے کی کثرت ہوگی، پہلے بزرگوں پر لوگ لعن طعن کریں گے، یعنی پہلے کے جو بزرگ گزر چکے ہیں ان پر لوگ لعن طعن کریں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے۔ آج دیکھیے نام نہاد اہل حدیث ہو گئے ہیں، نہ جانے وہ بڑے بڑے علماء سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے غلطی کی ہے، انہوں نے یہاں غلطی کی ہے، اور ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں، بھلا بلا بولتے ہی رہتے ہیں۔ یعنی بزرگوں کو، پہلے کے بزرگوں کو برا بھلا کہنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کوڑے کی نوک اور جوتے کے تسمے باتیں کریں گے، ان میں گویائی آ جائے گی۔ دجال اور دابۃ الارض اور یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم آگے پڑھیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے یعنی اتریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھا لیے گئے ہیں، پھر وہ قیامت کے قریب اتریں گے۔ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، ابھی مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، سورج ابھی مشرق سے نکل رہا ہے، تو قرب قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا، سورج کا مغرب سے نکلنا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، قیامت کے وقت اب توبہ قبول نہیں ہوگا، توبہ قبول کرنے کا وقت جو ہے یہ قیامت سے پہلے تک کا ہے، ٹھیک ہے، جب سورج مغرب سے نکل جائے تو اب توبہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔